والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ استغفر لہم، اے پیارے حبیب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کے لیے، منافقین کے لیے، منافقوں کے لیے آپ بخشش طلب کریں. او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، ان کا معاملہ برابر ہے. آپ کا بخشش طلب کرنا یقیناً اللہ کی ایک رحمت ہے، لیکن ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پتھر ہوں. ان کے لیے آپ بخشش طلب فرمائیں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ فرمائیں، ان کا معاملہ برابر ہے. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش چاہیں تو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. کیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی گستاخی کی تھی یا اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا معاملہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو اس لیے جلال آیا کہ فلن یغفر اللہ لہم، ہم کبھی انہیں معاف نہیں کریں گے، اللہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کی شان رحمت کو جلال اس بات پر آیا کہ اے پیارے حبیب، انہوں نے آپ کے لیے اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جو مناسب نہیں تھے. واقعہ کیا ہے؟ بڑی توجہ سے آپ سماعت فرمائیے. ان آیات کی تفسیر میں تقریباً مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے. تفسیر کبیر میں سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، جس کو رئیس المنافقین کے برے لقب کے ساتھ، برے لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی. اس کا تھوڑا منافقت کا بھی آپ بیک گراؤنڈ سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کا جب وقت قریب تھا تو اہل مدینہ نے اس کو اپنا سردار بنا لیا تھا. اہل مدینہ اوس و خزرج نے، جو مشرک قبائل تھے بنیادی طور پر، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیا تھا. آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں تو انہوں نے چاہا کہ ایک سردار بنا لیتے ہیں تاکہ جنگیں نہ ہوں. اس کے تمام سرداری اور تاج پوشی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ اس کے سر پر جو تاج رکھا جانا تھا وہ تاج ایک سونار کے پاس، زرگر کے پاس تیار ہونے کے پروسیس میں تھا، تیار ہو رہا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو آپ سے بڑھ کر سردار کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سبھی آپ کے گرد جمع ہو گئے، جیسا کہ شمع کے گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں. تو اس کی سرداری اور سیادت کے سارے خواب دھرے کے درے رہ گئے. پھر اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حسد بیٹھ گیا اور بظاہر اس نے کلمہ پڑھ بھی لیا، مگر اندر اندر
آستین کے سانپ کی طرح اسلام کو نقصان پہنچاتا رہا، اور اس کی بڑی طویل فہرست ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے چیلے چپاٹوں نے کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا۔ یہ واقعہ جو اس وقت زیر تفسیر ہے وہ آپ سنیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اپنی منافقت کو چھپاتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ اور اس کے ہم نوا، اس کے پیچھے چلنے والے، وہ باجماعت نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی بھی کرتے، دست بوسی بھی کرتے، اور آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے بھی، آپ کی بڑی عزت و توقیر بھی کرتے، لیکن جہاں کہیں بات آ جاتی قربانی دینے کی تو یہ پیچھے ہٹ جاتے، جہاں کہیں مالی خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہوتا تو یہ بہانے تراشنے لگتے، جانی قربانی، مالی قربانی، کسی بھی قسم کا موقع آتا تو ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر، آپ ہمیشہ چشم پوشی فرماتے رہے، جانتے ہوئے کہ یہ منافقین ہیں، فلاں فلاں ہیں، لیکن آپ چشم پوشی فرماتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یہ خوشامد کے لیے کھڑا ہو جاتا اور کہتا تھا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اکرمہ اللہ وعزہ ونصرہ، یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو مدد اور نصرت سے نوازا ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ اس طرح نعرہ بازی کرتا، حالانکہ اس کے دل میں منافقت تھی۔ صحابہ کرام بھی جانتے تھے، ان کے رویے اور طریقے سے، ان لوگوں کے رویے اور طریقے سے اچھی طرح سمجھ گئے تھے، لیکن صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ کافر مشرک کیا کہیں گے کہ میں اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاؤں، لہذا رہنے دو۔ غزوہ احد جب وقوع پذیر ہوا، غزوہ احد میں ان لوگوں نے بڑی منافقت کا اظہار کیا، مدینہ شریف سے ساتھ چلے، اور جب میدان احد پہنچنے کے قریب ہوا اور معاملہ سارا جنگ کی نوبت صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ مدینہ شریف واپس چلے گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا اپنے آپ کو قتل کرانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس طرح چلے جانا یہ تو اپنے آپ کو قتل کرانے کے مترادف ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ اور اس کے ٹولے کے لوگ سارے کے سارے مدینہ شریف واپس پہنچ گئے۔ صحابہ کرام کو بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد جب غزوہ احد میں اس کی منافقت ظاہر ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک دن اسی طرح یہ کھڑا ہو گیا مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں، کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ کھڑا ہو گیا اور وہی جملے کہنے لگا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اکرمہ اللہ وعزہ ونصرہ، ان کی بڑی شان ہے، اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں، ان کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ نے فرمایا اے منافق بیٹھ جا، اے دشمن خدا، یا عدو اللہ وعدو رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بیٹھ جا، غزوہ احد دور نہیں گزرا ہے جب تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، صحابہ کرام کو اذیت پہنچائی ہے، تیری منافقت اب کھل چکی ہے، بیٹھ جا۔ دیگر صحابہ کرام بھی اس پر تان کرنا شروع ہوئے اور اس کو ملامت کی اور اس کو بٹھا دیا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، نماز پڑھے بغیر غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا مسجد سے باہر چلا گیا۔ مسجد سے نکل گیا، راستے میں کسی نے کہا کہ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں اب بھی جا کر معافی مانگ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان ہیں، جو ہو چکا تو سو ہو چکا، لیکن آپ کی شان رحمت یہ ہے کہ آج بھی اگر جا کر معافی مانگ لو گے، سچے دل سے معذرت پیش کرو گے تو معافی مل جائے گی، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے دعا کر دی تو اللہ پاک کی رحمت بھی تجھ پر چھم چھم برسے گی، اللہ بھی معاف فرما دے گا۔
اس کے لیے یہ بات تو بہت زیادہ پریشان کن تھی اور بہت زیادہ اس کے لیے اذیت کا سبب تھی۔ یہ بدبخت کہنے لگا ما ابالی استغفر لی او لم یستغفر، میرے لیے وہ معافی چاہیں یا نہ چاہیں، مجھے ان کی دعا کی کوئی پرواہ نہیں، معاذ اللہ۔ جب کہا گیا کہ معافی مانگ لو حضور کی بارگاہ میں جا کر اور حضور سے عرض کرو کہ وہ اللہ سے تیرے لیے معافی مانگ لیں، کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، مجھے ان کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر صرف اتنا جملہ تھا کہ ما ابالی استغفر لی او لم یستغفر، ان کی معافی مانگنے اور ان کے میرے لیے استغفار کرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان کی شفاعت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان کی سفارش کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بس بات اتنی سی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ جملے ارشاد فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جلال کو اندازہ کیجئے، شان جلالت دیکھیے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس گستاخ نے، بد زبان نے آپ کی شان رحمت کی گستاخی کی ہے، آپ کی شفاعت پر کلام کیا ہے کہ آپ میری بارگاہ میں اس کے لیے شفاعت کریں یا نہ کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اے پیارے حبیب، جس کو آپ کی شفاعت کی پرواہ نہ ہو، ہماری رحمت کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ استغفر لہم، اے پیارے حبیب، اب ہم نے اس کے لیے آپ کی رحمت کا پہنچنا اس طرح بند کر دیا ہے، اور اس ملعون کو اور رحمت سے دور کیے ہوئے کو ہم نے آپ کی رحمتوں سے اتنا دور کر دیا ہے کہ استغفر لہم، اگر آپ اس کے لیے بخشش چاہیں، او لا تستغفر لہم، یا اس کے لیے بخشش نہ مانگیں، اس کا معاملہ برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ اس کے لیے 70 بار بھی اب معافی چاہیں گے تو آپ کی رحمت کی پھوار اسے نہیں پہنچے گی، آپ کی رحمت اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہم نے اس کو آپ کی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے، اس منافق نے اور اس کے ہم نظریہ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ایک تصویر کا یہ رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، اسی منافق کے بارے میں ہے، عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے۔ صرف 2-3 آیتیں چھوڑ کر، سورۃ التوبہ ہی چل رہی ہے، 2-3 آیتیں بیچ میں چھوڑ کر منافقوں کا ذکر ہے، اور اسی پیرائے میں پھر ذکر ہوتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے پیارے حبیب، ان منافقوں میں سے جو مر جائے، اب آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کے لیے اعزاز ہوتا تھا اور صحابیات کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا، وصال فرما جاتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے اور ان کی قبر پر بھی تشریف لے جاتے، اور صحابہ کرام کے مبارک جسموں کے ان کے قبروں میں پہنچنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی تبرک، آپ کا دعا فرمانا یا آپ کا قبر شریف میں اتر جانا یا اپنے جسم کی کوئی چیز عطا فرما دینا صحابہ کرام کے لیے اعزاز ہوتا تھا۔ کئی صحابہ کرام ہیں، بعض صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اپنی بابرکت چادر مجھے عطا کیجیے تاکہ میں اپنے والد کو اس میں کفن دے دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تشریف لائے، آپ نے ایک مبارک جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا اور آپ کو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اندر تشریف لے گئے، لباس مبارک تبدیل فرمایا اور پھر باہر تشریف لے آئے اور وہی جبہ جو اس صحابی نے مانگا تھا اس کو دے دیا۔ بعض صحابہ نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو منع نہیں کرتے، آپ نے وہ چیز کیوں مانگ لی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس لیے مانگی ہے کہ جب میرا انتقال ہو
تو یہ لباس میرا کفن بن سکے۔ میں نے اپنے کفن کے لیے چادر مانگی ہے، چونکہ جس چادر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چھو لیا تھا، جسم اقدس سے متبرک ہو گئی تھی، مجھے یقین ہے کہ اس کی برکتوں سے مجھے آگ نہیں چھوئے گی۔ تو صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے تھے کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھائیں، آپ قبر پر بھی تشریف لائیں، قبر میں اتریں بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب ان منافقوں کی قبر پر بھی آپ تشریف نہ لے جائیں، آج کے بعد ان کی منافقت ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ تبوک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوات میں سے ہے، اور غزوہ تبوک گرمیوں میں پیش آیا، سخت گرمیوں کا موسم تھا، اور سفر بھی بہت دور دراز کا تھا، مالی اسباب بھی مہیا نہیں تھے، اور یہ وہی غزوہ تبوک ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرو، تاکہ یہ سفر، غزوہ تبوک کا سفر، یہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو۔ تو صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کی چیزیں پیش کر دی تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ اور پھر 100 گھوڑے ملا کر انہوں نے 1000 کا نصاب مکمل کیا تھا۔ 300 اونٹ بما ساز و سامان اور پھر 100 گھوڑے بارگاہ رسالت میں پیش کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان اليوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آج کے بعد آپ کو کوئی آپ کا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا ہی سامان لے کر آ گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو غزوہ تبوک کا موقع درپیش تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کے ساتھ گئے اس دوڑ دھوپ میں۔ منافقین کے وہی ہیلے بہانے تھے، گرمیوں کا سفر ہے، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، حکمت کے اعتبار سے یہ سفر مناسب نہیں، اتنا دور کا سفر ہے، جنگی اسباب مہیا ہوں تو ہم اتنا دور جائیں، اور ہمارے تو گھر کے اتنے کام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ نہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے تو عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، یہ بیمار ہو گیا اور اس نے بارگاہ رسالت میں اپنے بیٹے کو بھجوایا، اور ان کے بیٹے سچے صحابی تھے۔ اللہ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، اللہ پاک زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، جبکہ ان کا بیٹا سچا صحابی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخلص صحابی کہ وہ کچھ عرض کریں تو آپ ان کی عرض کو فوراً قبول فرما لیتے۔ تو اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ بارگاہ رسالت میں جاؤ اور عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا قمیص عطا فرمائیں، اپنا مبارک پیرہن قمیص مبارک عطا فرمائیں، تاکہ میرا کفن بن سکے۔ اب صحابہ کرام کا ایک طریقہ چل رہا تھا، تو اس نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی التماس کو رد نہیں کیا، اور آپ نے 2 قمیص پہنے ہوئے تھے، ایک نیچے قمیص پہنا ہوا تھا اور ایک اس قمیص کے اوپر ایک اور قمیص پیرہن لباس پہنا ہوا تھا، 2 پیرہن اوپر نیچے پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اوپر کا قمیص اور پیرہن مبارک اتار کر بھجوا دیا۔ لے جانے والے نے اس کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک آپ کو عطا فرما دیا ہے اور اوپر والا قمیص ہے۔ اس نے پھر وہ فوراً واپس بھجوایا اور کہا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کرو کہ وہ مبارک قمیص، وہ مبارک لباس جو آپ کے جسد اطہر کو چھو رہا ہے، مجھے وہ لباس چاہیے۔ دوبارہ پیرہن واپس آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی رد نہ کیا اور اندر تشریف لے گئے اور لباس مبارک تبدیل فرمایا، اور وہ مبارک لباس جو جسم اقدس کو چھو رہا تھا، چوم رہا تھا، بوسے لے رہا تھا، وہ قمیص اس کو
بھجوانے کے لیے دے دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، اس ناپاک اور گندے انسان کے لیے آپ اپنا قمیص مبارک کیوں مرحمت فرما رہے ہیں، جس نے ساری زندگی آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کی مخالفت کی، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے، یا رسول اللہ اس کو قمیص نہ بھجوائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ان قمیصی لا یغنی عنہ من اللہ شیئا، میرا قمیص اس منافق کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میرے قمیص مبارک کی برکتیں اس منافق کو نہیں پہنچیں گی۔ اصل مقصد اور حکمت یہ ہے فَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُدْخِلَ بِهِ الفن فی الاسلام، ارشاد فرمائے کہ میرے اس قمیص مبارک کی برکتوں سے 1000 لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ 1000 لوگوں کو اسلام اور ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھجوا دیا۔ عبداللہ بن ابی کے سارے چاہنے والے، ماننے والے، دیگر منافق اس کے آس پاس جمع تھے۔ جب انہوں نے یہ انداز دیکھا کہ یہ بھی مرتے وقت بارگاہ رسالت سے ہی فیض یاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا بھی آخری لمحہ اس بات پر منحصر ہے کہ حضور کا قمیص مل جائے اور اس کی برکتوں سے میری بخشش ہو جائے، اور ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ساری زندگی حضور کی مخالفت کی ہے، لیکن آج آخری وقت بھی اگر اسے بھروسہ ہے تو حضور کے قمیص پر بھروسہ ہے، حضور کی نسبت پر بھروسہ ہے۔ یہ تو اس دنیا سے جا رہا ہے، ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی کہ جس کے پیچھے ہم چلتے رہے وہ بھی آخری وقت جن کی بارگاہ کا سہارا لے، تو ہمارے لیے سعادت مندی یہ ہے کہ زندگی میں آج ہی ان کی بارگاہ پکڑ لیں، آج ہی ان کے در پر حاضر ہو کر سچی معافی مانگ لیں، اپنی منافقت سے توبہ کر لیں، اور ان سچے صحابہ کی طرح ہو جائیں جنہوں نے ظاہر اور باطن میں ایمان کو اپنے اندر اتار لیا ہے۔ چنانچہ تقریباً 1000 منافق تھے جنہوں نے یک بعد دیگرے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سچی توبہ کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قمیص مبارک اتارنا کئی حکمتوں پر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے عرض کی، صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے والد کی آپ قبر پر تشریف لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت گوارا نہیں فرماتی تھی کہ آپ منع کریں، آپ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ قبر پر جائیں۔ سیدنا عمر فاروق نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی قبر پر تشریف نہ لے جائیں، اس ظالم منافق کی قبر پر جس نے زندگی بھر آپ کو نقصان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیتیں اتار دیں، ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے پیارے حبیب آپ کسی منافق کے مر جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، جب اس نے آپ کی رحمت اور آپ کی ذات کا احترام نہ کیا تو وہ اس قابل نہیں کہ آپ کی رحمت کا مستحق ہو۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ان کی قبر پر آپ تشریف لے جائے کریں، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور اس حالت میں مرے ہیں کہ نافرمان ہے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں باتوں کو آپ دیکھیے، زندگی بھر جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے آخری وقت میں بھی اس کے ساتھ حسن سلوک فرما رہے ہیں، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی شان بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو منع نہیں فرماتے۔ اور قمیص مبارک دینے کی ایک وجہ وہی ہے جو حدیث میں آئی، جو بھی آپ نے سنی۔ ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد وقوع پذیر ہوا، سیدنا عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے، ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے، تو وہ جنگی قیدیوں میں سے تھے۔ اب جنگ کے دوران انہوں نے جو قمیص پہنا ہوا تھا وہ پھٹ گیا تھا، جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، قابل استعمال نہیں تھا، تھے وہ جنگی قیدیوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کی شان اس وقت ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنا قمیص مبارک ان کو پہنائیں،
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، لیکن ان کا قد و قامت دراز تھا، لمبے اونچے قد کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص ان کو پورا نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی لمبے اونچے قد کا تھا، تو اس نے اپنا قمیص دے دیا تھا، ویسے ہی رواداری میں دے دیا تھا، اس کی نیت کوئی ثواب اور اجر کی نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت تھی، بس ایسے ہی دے دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جو شخص میرے چچا کو، حالانکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور میرے چچا کو اپنا قمیص دے اور پھر مجھ سے قمیص مانگے تو میں اس کو نہ دوں، یہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ نہ ہوا۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے قمیص دے دیا تھا۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی احسان کیا جاتا ہے، احسان کا نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کو قمیص عطا نہ فرماتے تو یہ نتائج برآمد نہ ہوتے۔ 1000 منافقین کو سچے ایمان کی دولت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ مبارکہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ اسوہ حسنہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سرایت فرما دے۔